علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ کی کتاب ہے ذیل طبقات الحنابلہ، اس میں انہوں نے ایک محدث کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ 535 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا واقعہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا۔ قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے کے لیے حرم میں گیا، اس دوران میرا خرچہ ختم ہو گیا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک تھیلی نظر آئی، میں نے اس تھیلی کو اٹھایا، وہ چمڑے کی تھیلی تھی اور اوپر ریشم کی رسی سے اسے باندھا گیا تھا۔ میں جب اسے گھر لے کر آیا اور کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک نہایت قیمتی ہار ہے۔ اس جیسا خوبصورت ہار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے اس تھیلی کو دوبارہ بند کر دیا کہ شاید یہ کسی کا ہوگا، وہ تلاش میں نکلے گا تو اسے واپس کر دوں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن دیکھا ایک بوڑھا آدمی چکر لگا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا جو مجھے میرا ہار واپس کرے گا میں اسے 500 درہم انعام میں دوں گا۔ قاضی ابو بکر بزار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس بوڑھے شخص کے پاس گیا، میں نے کہا آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہار گم ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے علامات بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے پوچھا اس تھیلی کا رنگ کیسا تھا؟ بوڑھے نے وہ بتایا۔ کہا ہار کا رنگ کیسا ہے؟ وہ بتلایا۔ کہا اس تھیلی کو جس سے باندھا گیا تھا اس رسی کا رنگ کیسا ہے؟ وہ بھی بتلا دیا۔ جب ساری علامات بتلائیں قاضی ابو بکر مطمئن ہو گئے کہ ہار اسی کا ہے، تو وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ تو اس شخص نے 500 درہم اسے انعام میں دینا چاہے۔ قاضی ابو بکر ان دنوں میں بڑے محتاج تھے، انہیں دراہم کی ضرورت بھی تھی، خرچہ ان کے پاس ختم ہو گیا تھا اور ابھی حرم آئے تھے، مسافر بھی تھے۔ 500 درہم ایک بہت بڑی رقم تھی۔ انہوں نے کہا آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے یہ میری طرف سے انعام ہے۔ قاضی ابو بکر نے وہ انعام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ لے لیں۔ کہا نہیں، یہ تو میری ذمہ داری تھی، یہ تو دین کا حکم ہے، اگر ہمیں کسی کی کوئی امانت پہنچتی ہے تو ہم وہ امانت اس تک لوٹا دیں، یہ آپ کی امانت میں نے آپ کو دی ہے، میں اس پر آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ بوڑھے نے بڑی اس پر آہوزاری کی اور بہت اصرار بھی کیا کہ تم یہ لے لو، لیکن قاضی ابو بکر بزار نے وہ رقم نہ لی۔ قاضی ابو بکر بزار کہتے ہیں چند دن میں وہاں رہا، پھر اس کے بعد میرا ایک سفر تھا، سمندری سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، ایک کشتی میں سوار تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا اور جتنے کشتی کے اندر لوگ موجود تھے سب پانی میں ڈوب گئے۔ اللہ نے مجھے زندگی دینی تھی، ایک تختے پر میں باقی بچا، باقی کوئی نہیں رہا، سب پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ کہتے میں نے پانی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاتا ہلاتا ایک جزیرے کی طرف گیا، اس تختے پہ بیٹھا میں جاتا گیا اور ایک جزیرے پہ میں اتر گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جزیرے کے اندر ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ میں جزیرے میں داخل ہوا، ایک مسجد نظر آئی، مسجد میں گیا، آرام کیا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کو قرآن پڑھا سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ تو وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں قرآن کی اور دین کی تعلیم دے سکے۔ سب اپنے بچوں کو لے کر آئے قاضی ابو بکر بزار کے پاس، انہوں نے سب کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ اب سب ان کے پاس علم سیکھتے تھے۔ ایک دن یہ لکھ رہے تھے تو کسی کی نگاہ پڑی اور پوچھا کہ آپ لکھنا بھی جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں لکھنا بھی جانتا ہوں۔ کہا ہمارے بچوں کو لکھانا بھی سکھاؤ۔ تو قاضی ابو بکر بزار ان کو لکھانا بھی سکھاتے گئے۔ کچھ وقت یہاں گزرا تو وہاں کے لوگوں کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کا نکاح یہیں ہو جائے تاکہ آپ مستقل یہیں رہو، ہمیں نمازیں بھی پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ، انہیں لکھاؤ بھی۔ قاضی ابو بکر لوگوں کے اصرار پہ راضی ہو گئے، وہیں ان کا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو پہلی دن جب گھر والی کے پاس گئے تو ان کی جیسے ہی اس پہ نگاہ پڑی، انہوں نے کیا دیکھا کہ اس لڑکی کے گلے میں وہی ہار تھا جو ہار انہوں نے مکہ میں وہ بوڑھے شخص کو واپس کیا تھا۔ ان کی نگاہ اسی ہار پہ جم گئی کہ یہ ہار تو میں نے اس بوڑھے شخص کو دیا تھا، اور آخر اس جزیرے میں یہ ہار کیسے پہنچا اور اس یتیم لڑکی تک کیسے یہ ہار پہنچا؟ علاقے کے لوگوں نے قاضی ابو بکر بزار سے کہا تھا کہ ایک یتیم لڑکی ہے، بڑی دانا اور سمجھدار ہے، ہم چاہتے ہیں آپ سے اس کا نکاح کروائیں۔ تو اس لڑکی سے نکاح ہوا تھا۔ تو قاضی ابو بکر بن بزار کہتے ہیں کہ میری توجہ اسی ہار پر تھی کہ آخر یہ ہار تو میں نے اسے واپس کیا، یہاں تک یہ کیسے پہنچا؟ ہار کو دیکھتے دیکھتے ہی رات گزر گئی تو ان کی توجہ اس لڑکی کی طرف نہ گئی،
لڑکی نے صبح اپنے اولیاء کو بتایا کہ ان کی ساری توجہ تو ہار کی طرف تھی، میری طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا آپ نے تو بچی کا دل توڑ دیا کہ آپ ان کے پاس گئے اور ان سے کوئی بات چیت نہ کی۔ تو انہوں نے پھر واقعہ سنایا کہ یہ ہار تو میں نے وہاں دیکھا تھا، تو میں تعجب میں پڑ گیا اس جزیرے میں اور اس یتیم لڑکی تک یہ ہار کیسے پہنچا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا یہ ہار آپ نے وہاں دیکھا تھا؟ کہا ہاں یہ تو میں نے مکہ میں دیکھا تھا۔ تو سب نے ایک نعرہ تکبیر لگایا اور سارے خوش ہو گئے۔ قاضی ابوبکر بزار کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی تم لوگ کیوں خوش ہو گئے؟ کہا اس لڑکی کا جو والد تھا بوڑھا شخص، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس نے کہا تھا میں نے دنیا میں کسی دیانتدار انسان کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو اس شخص کو جس نے مجھے یہ ہار واپس کیا، کہ اتنا قیمتی ہار تھا، اگر وہ چاہتا اس کو بیچتا تو آگے فروخت کر کے لاکھوں دراہم اس سے لے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ ہار مجھے واپس کیا، اور ہار واپس کرنے کے بعد مجھ سے کوئی انعام بھی اس نے نہیں لیا۔ تو اس نے کہا یہ بہت ہی، یہ جو شخص تھا کہا مجھ سے اس نے انعام بھی نہیں طلب کیا، تو یہ کیسا امانت دار شخص ہے۔ تو اس بوڑھے کی یہ خواہش تھی کہ کاش اگر وہ مجھے دوبارہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کرواؤں گا۔ یہ خواہش رکھتے ہوئے وہ دنیا سے چلا گیا۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی کہ اسی کی بیٹی کے ساتھ آپ کا یہ نکاح ہو گیا۔ اس خوشی میں ہم نے نعرہ تکبیر لگایا ہے۔ قاضی ابوبکر بزار کہتے ہیں پھر اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال رہا، اسی سے میرے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ ہار وراثت میں مجھے اور میرے بچوں کو ملا، لیکن تھوڑا عرصہ گزرا میرے ان دونوں بچوں کا بھی انتقال ہو گیا، پھر وہ ہار وراثت میں مجھے ملا۔ پھر قاضی ابوبکر بزار نے اس ہار کو فروخت کیا تو 80,000 دراہم میں وہ ہار بکا۔ تو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ آج یہ جو میرے پاس دولت موجود ہے، یہ جو آج مال کی وسعت ہے، یہ سب اس ہار کی قیمت ہے جو میں نے ہار کو بیچا بعد میں، یعنی گھر والی کے انتقال اور بچوں کے انتقال کے بعد جب ان کے حصے میں آیا تو انہوں نے بیچا تو اتنی اللہ نے دولت دے دی، اتنی وسعت ہو گئی تھی مال کی، پھر یہ اس مال میں سے اپنے شاگردوں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھو امانت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا، امانت کی حفاظت پہ جان بھی بچ گئی۔ کشتی والے سارے ڈوب گئے، اللہ نے ان کی جان بچائی اور اللہ نے اس سے بڑھ کر کیا ان کو انعام دیا کہ وہی خاتون سے نکاح بھی ہو گیا اور وہی ہار ان کی ملکیت میں واپس بھی آ گیا، جزیرے کے لوگوں میں کے دلوں میں بھی اللہ نے ان کی عزت ڈال دی۔